بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک مرتبہ پھر شرعی مسائل کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جو ہمارے نئے ناظرین ہیں ان کے لیے میں پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہم آپ کے سوال کو اس پروگرام کی انشاءاللہ زینت قرار دیں گے۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات علماء کرام دیتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ خصوصی مہمان استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے آپ کے سوالات کو آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان کے صحیح جوابات جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو پہلا سوال جو ہے یہ وائس کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا ہے۔ میں بنگال سے عمران نادر غازی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو مچھلی کھانا حرام ہے، کیا میں اس مچھلی کا کاروبار کر سکتا ہوں؟ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ جس مچھلی کا کھانا حرام ہے کیا اس کا کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ سوال کا جواب تو دیکھیں، حقیقت تو یہ کہ بہت مختصر سا ہے جی، اور آغا سستانی دامت اللہ العالی ان کا جو فتویٰ ہے کہ حرام مچھلی کا کاروبار کرنا جی جائز ہے، اور اس کی تھوڑی سی اگر توضیح کرنا چاہیں تو اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جائز ہے، جی اور بعد نے کہا کہ اس کو اگر حلال فائدے کے لیے جی بیچا جائے، مثلا حلال فائدے سے مراد یہ کہ بیچا جا سکتا ہے، اس سے حلال فائدہ حاصل کیا جائے۔ حلال فائدے میں ادویات وغیرہ جو مچھلی کی چربی وغیرہ سے اور دیگر چیزوں سے جو بنائی جاتی ہیں، ہاں دوسرے امراض کے لیے، تو لہٰذا اس لیے یعنی اس مچھلی کا کھانا حرام ہے، باقی دوسرے آغا سستانی اس کے بیچنے کے جواز سے قائل ہے۔ جی بے شک۔ آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آقا ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں تیمم کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں۔ کچھ لوگ سے پوچھا تو سب الگ الگ بتاتے ہیں، آپ اس کا صحیح طریقہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، سوال کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی سوال کرنے والے ہیں انہیں اس میں اگر یہ بھی بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ کوئی ایک طریقہ، مثلا ان کے سوال کے مطابق ہے کہ الگ الگ لوگوں نے طریقہ بتایا ہے، یہ کنفیوز ہیں۔ ہاں خود کنفیوز، اگر اس میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اگر وہ اپنے اس میں لکھ کر بھی اگر بتاتے کہ مثلا ایک کسی نے بتایا کو ایسے ایسے کرنا ہے، جی جی تو پھر ہم کو سمجھ میں آتا کہ کس نے کیا کیسی کیفیت بتائی ہے تیمم کی، جی تو پھر جو صحیح طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ تو ہے ہی، اور اکثر اب ہم کو بھی نہیں پتہ کس نے کیا بتایا ہے، لہٰذا ہم تو جانتے نہیں ہیں، لیکن صحیح طریقہ جو تیمم کا ہے جی اور اس میں کچھ ہلکے سے اختلاف بھی ہے جس کی طرف ہمارا جانا مقصد نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو عرض کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ نارملی جو ہے تیمم کرنے کا طریقہ وہ ایسے ہے کہ آپ نیت کریں گے کہ آپ کس چیز کے لیے تیمم کر رہے ہیں، جی آیا غسل کے بدلے کر رہے ہیں یا وضو کے بدلے کر رہے ہیں۔ ہاں اگر تیمم وضو کے بدلے ہے تو آپ کہیں گے کہ میں تیمم کرتا ہوں بدلے وضو کے، واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ، کافی ہے۔ قربتاً اللہ زیادہ بہتر ہے۔ جی اور اس کے بعد جو ہے آپ دونوں ہاتھوں کو جی کی ہتھیلی کو نیچے رکھ کر اس چیز پر دونوں ہاتھوں کو برابر سے ماریں گے جن چیزوں پر تیمم کیا جاتا ہے، مثلاً خاک۔ مثلاً خاک، جی
ان پر برابر سے ہتھیلی کو ماریں گے. جی. اس کے بعد اگر اس میں خاک زیادہ لگ جائے تو آپ اس کو ہلکے سے ہاں جھاڑ لیجیے. جی. اس کے بعد ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنی پیشانی کی طرف لے کے جائیں. جی. اور اس کو بہتر ہوگا کہ میں اس کو امامے کو اپنے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے جی بتانے کے لیے اس کو کر دیتا ہوں کہ دونوں جب ہاتھوں کو ماریں گے تو اس دونوں ہتھیلیوں کو یہاں تک پیشانی تک لے جائیں گے برابر سے. جی. اور اس طریقے سے چونکہ ہتھیلی کے چاروں طرف خاک لگی ہوئی ہے جی. جی. تو یہاں وہاں حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی. اور اسی طریقے سے یہ پوری ہتھیلی کے ساتھ آپ اس کو کھینچ کر اس طریقے سے, ہاں یہ مقصد پیشانی کا مسا کرنا ہے. مسا ہے. ہاں جی. جو یہاں تک آ جائے گا یہ اس جی. طریقے سے یہاں ہاتھ رکھیں گے اور اس طریقے سے یہ جی یہ آئے گا. یہ لیکن بعض لوگ جو جیسا کہ ان کے قول ہے, بعض لوگ جو ہے جی مثلا یہاں اس طریقے سے کرتے ہیں جی جی اور اس طریقے سے, ہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہے نا. پوری چونکہ ہتھیلی پہ خاک ہے, خاک آلود ہے, جو چونکہ برابر سے مارا گیا ہے جی اس لیے برابر کی قید ہے کہ سطح برابر ہو, جہاں پر ہاتھ مارا جائے اونچا وہاں پر نشیب و فراز نہ ہو, نیچ نہ ہو, تاکہ برابر سے خاک ہتھیلیوں پر لگ جائے. اور اس کو پھر پیشانی کے اوپر اس طریقے سے رکھ کر اس طریقے سے پورے طریقے اس کو آپ نیچے کی طرف. دونوں طریقے ہی صحیح ہیں. ہاں چاہیے ہاں بہت لوگ جو احتیاط کرتے ہیں وہ اس طریقے سے, لیکن یہ کریں تو یعنی اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد جو ہے اب جب ہاتھ کو ہم نے یہاں تک پھیر لیا, جی ہاں, اس کے بعد جو ہے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے جی داہنے ہاتھ کے جو آپ کلائی کے وہاں سے لے یہ کر پشت جو ہے, ہاں کلائی جو ہے اس کی پشت پر لے کر یہاں سے لے کر اس طریقے سے آپ دیکھیں برابر. اگر اس میں انگشتری وغیرہ ہے ہاں تو آپ اس کو اتار لیں, ہاں ہے نا, یعنی انگوٹھیوں کو اتار لیجیے. جی اس کے بعد اس طریقے سے بالکل سیدھے آپ ہتھیلی پر اس کو پھیرے اور داہنے ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے پشت پر اس کو یہاں سے لے کر اس طریقے سے پھیرے. جی تو آپ یہ تو تیمم ہو گیا. ہاں لیکن اگر تیمم بعض کا کہنا ہے, بعض علماء کہتے ہیں اور کہ اگر بہتر یہ ہے کہ اگر تیمم بدلے غسل کے ہو جی تو دوبارہ ہاتھوں کو زمین پر مارے اسی طریقے سے جیسے پہلی مرتبہ مارا ہے جی, اور اس کے بعد اسی طریقے سے آپ جو گزشتہ جس طریقے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کے پشت پر ہاں, اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے پشت پر اس کو پھیر لیں. لیکن اگر صرف اگر پہلی مرتبہ تک اگر وہ کوئی کرتا انجام دیتا ہے, دوسری مرتبہ نہیں بھی مارتا ہے, تب بھی وہ جو پہلے مرتبے تک ہے وہ کفایت کرے گا. جی الحمدللہ, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تمام ڈاؤٹ جو کلیئر ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز شب رات کے 11 بجے پڑھ لیں اس ڈر سے کہ ہم نہیں اٹھ پائیں گے, اور پھر فجر کے 15 منٹ پہلے ہماری آنکھ کھل گئی, تو کیا ہم دوبارہ نماز شب پڑھ سکتے ہیں؟ نماز شب کا صحیح وقت جی نماز فجر سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے تک ہے. یعنی بہترین وقت ہے وہ, اس میں یعنی جس کو فضیلت حاصل ہے, ہاں جی, افضلیت جس وقت کو حاصل ہے وہ نماز صبح سے پہلے تک ہے. جی لیکن چونکہ اب عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ صبح اٹھنا بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جی کہ فوراً اٹھ جایا جائے اور نماز پڑھ کے پھر نماز صبح ادا کی جائے, تو لہٰذا بعض لوگ رات ہی میں, چونکہ یہ اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ اس کو آپ اپنے من کے مطابق جو ہے وقت ہے سونے سے پہلے نیند آنے سے پہلے آپ اسے پڑھ لیجئے تو کافی ہے. نماز شب کی وہ ادائیگی ہو جائے گی اس کی. جی تو آپ یہ جیسے کہ بیان کیا مسئلے کہ 11 بجے ہو یا 12 بجے مثلاً آپ پڑھ لیتے ہیں, لیکن اتفاق یہ ہوا کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے نماز سے بیدار ہو گئے. جی تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ فضیلت کا وقت ہے, اس وقت فضیلت کا وقت بیدار ہو گئے ہیں تو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو دوسری مرتبہ نماز شب پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اور نہ بھی پڑھیں تب بھی پہلی والی جو آپ نماز پڑھ چکے تھے رات میں وہ کفایت کریں, یعنی دوبارہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں.
اگلا سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا برائے مہربانی واجبات وضو بیان کیجیے۔ دیکھیے میں یہاں پر ناظرین کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ واجبات وضو یعنی وہ چیزیں جو وضو میں کرنا واجب ہے، یعنی جن چیزوں کے بغیر وضو مکمل نہیں ہو سکتا۔ جی آقا۔ دیکھیے جس طریقے سے چونکہ اب نماز میں جس طرح واجبات ہیں، جی واجبات نماز ہیں کہ نماز میں وہ چیزیں جو واجب ہیں، اور اسی طریقے سے مقدمہ نماز میں بھی کچھ چیزیں واجب ہیں۔ دیکھو وضو اور وضو میں کچھ چیزیں واجب ہیں۔ وضو میں مثلاً سب سے پہلے جب ہم ہاتھ دھلتے ہیں تو جی وجوب میں نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے، جو ہاتھوں جو اتنا ہم دھلتے کلائی تک ہاں ہم دھلتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، جی اور یہ جو ہے واجب عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم کلی کرتے ہیں جی یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ بھی یہ تین عمل جو ابتداء ہم انجام دیتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، اس سے واجب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جی اصل وضو کا وجوب جو ہے، جی جو چیزیں واجب ہیں وضو میں، وہ شروع ہوتی ہیں چہرے کے دھلنے سے۔ یعنی آپ پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو چلو میں لیا آپ نے، آپ کا یہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اچھا، اسی لیے نیت بھی اسی وقت کی جاتی ہاں نیت بھی اس وقت ہے جی کہ آپ نیت کریں میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، کرنے کے بعد آپ پیشانی پہ جہاں باغ ڈوبنے کی جگہ سے لے کر جی ہے نا پانی وہاں پر ڈالیں، اور اس کو پھر پوری طریقے سے آپ پورے چہرے میں ٹھڈی تک لمبائی میں اور چوڑائی میں بیان کیا جاتا ہے کہ انگوٹھے جی اور بیچ کی انگلی کے درمیان جتنے فاصلے جتنا آتا ہے ہاں حصہ، یہ حصہ فیس جتنے میں آ جائے جی اتنا واجب ہے۔ واجب ہے اور جی، ہاں زیادہ اضافی طور پہ احتیاطاً پھیر لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ یقین ہو جائے۔ تاکہ یقین جی ہو جائے کہ ہم نے پوری طریقے سے واجب کو انجام دے دیا ہے۔ اور یہ تو واجب ہے چہرے کا دھلنا، جو کہ بال کے اگنی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک ہے لمبائی میں، چوڑائی میں ہم نے بتا دیا اس طریقے سے جی عرض میں۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے ایک چیز اور اس میں بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ اب بعض لوگ نل میں وضو کرتے ہیں، جی تو اب ایک چیز عام طریقے سے شروع سے بیان کر دی گئی ہے کہ اب بعض لوگوں کو دیکھا گیا یا پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسے ہی کرتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلے دائیں چلوں میں پانی لیتے ہیں، جی پھر اسے بائیں چلوں میں منتقل کرتے ہیں، جی پھر اس کو جا کر ہاں کونی پر ڈالتے ہیں دائیں ہاتھ۔ ہاں تو اب چونکہ اس کی اب اتنا کرنے میں یقیناً کچھ نہ کچھ پانی ہاتھ سے ضائع ہو جائے گا، چلا جائے گا، لہٰذا بہتر ہے یہ وضو کا لازمہ نہیں ہے۔ جی ہم واجبات وضو کی بات کریں۔ یہ واجبات وضو میں اس چیز شامل نہیں کہ آپ پہلے اس میں لیں پھر اس میں کریں اس کے بعد پھر یہاں ڈالیں، بلکہ اگر نل چالو کر لیا آپ نے جی اور تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی، اگر نل کی دھار پانی کی دھار یہاں سے بھی پہنچائیں، یعنی ڈال دیں، کونی کو رکھیں، کونی کو رکھیں، جی پانی یہاں تک بہہ جائے، اس کے بعد ہاتھ کھینچ لیجئے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اچھے سے آپ ہاتھ اچھا پھیر بعض حضرات یہاں سے دھلتے ہیں اور یہاں پہ آ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیجئے۔ وضو باطل ہے، اس لیے کہ یہ پہلے دھل چکے ہوتے ہیں، ہاں، پہلے سے گلا ہوتا ہاں نہیں تو وضو باطل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے ہے۔ جی واضح طور پر اس کا طریقہ بیان کر دیا ہے نا کہ آپ اس کو یہاں سے لے کونی سے جی آپ انگلی کے سرے تک لانا ہے۔ جی آپ اس کو ہاتھ دھلیں، تو یہ آپ یا تو ڈائریکٹ بائیں چلو میں آپ پانی لیجیے اور اس کو آپ ڈال لیجیے جس طریقے سے۔ ہاں تو یہ تو جو دائنا ہاتھ ان چہرے کے بعد جو چیز واجب ہے دائیں ہاتھ کا دھلنا کونی سے لے کر انگلی کے سرے تک، جی اور اس کی کیفیت ہے آپ اس کو اور بہتر طریقے سے اگر آپ مراجعہ کریں توضیح المسائل کی طرف، جی توضیح مسائل ہر گھر میں ہونی ہر گھر چاہیے، میں ہونی بلکہ چاہیے، ہوگی انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ یقیناً ہوگی جی کہ لوگوں کو۔ ہاں اب جو علماء سے رجوع کرتے ہیں چونکہ ہر مسئلہ ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے، اس کے اصطلاحات ہیں فقہی اصطلاحات، جی لہٰذا علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور تو یہ دوسرے اور اسی طریقے سے دائیں ہاتھ کی طرح بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ دھلا جائے، سیم یہ بھی واجب ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد ہاتھ کے بعد جو چیز واجب ہے وضو میں وہ ہے سر کا مسح، سر کا مسح، جی اور اس کے بعد سر کے مسح کے بعد جو چیز واجب ہوتی ہے وہ دونوں پیر کا مسح۔ اچھا پیر کے مسح میں بھی دونوں پیر کے مسح کو ایک ساتھ انجام نہ دیا جائے، بلکہ پہلے دائیں پیر کا مسح کرے پھر بائیں پیر کا مسح کرے، دائیں پیر کو دائیں ہاتھ سے بائیں پیر کو بائیں ہاتھ سے جی مسح کرے، اور یہ نماز کے وضو کے کل جو ہے واجبات ہیں، جی آپ کے وضو اس میں مکمل ہے۔
ہمارا اگلا سوال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمہ۔ جی ہم بھیونڈی سے ہیں، ہمارا سوال ہے، پہلے ہم تبلیغی جماعت سے تھے لیکن مولا کا کرم ہوا الحمدللہ ہم شیعہ ہو گئے، تو کیا ہمیں نکاح بھی ڈبل سے پڑھنا ہوگا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح دوبارہ یعنی تجدید نکاح کیا جائے، دوبارہ نکاح پڑھوایا جائے، نہیں، جو اس زمانے میں نکاح پڑھا جا چکا وہ کفایت کرے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ سے نکاح پڑھا جائے۔ تو ناظرین یہ تھے آج کے سوالات۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی شرعی سوال موجود ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر کے ذریعے سے ہم تک بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو اس پروگرام کی زینت بنایا جائے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔